بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین مقدمے کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے متعلقہ عبارت کو حل کیا تھا۔ آج کے سبق میں مصنف اس مختصر رسالے کا تھوڑا سا تعارف کروا رہے ہیں، وہ تعارف ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما بعد فہذا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیع العزیز اقتبسته من الکتاب اللامع الصبیح المعروف بمشکات المصابیح۔ یہ عبارت ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حمد و صلوات کے بعد یہ کتاب مختصر ہے، منتخب کی گئی ہے معزز سفارش کرنے والے کے کلام سے۔ میں نے لیا ہے اس کو کتاب سے جو روشن ہے، چمکدار ہے، جو مشہور ہے مشکات المصابیح کے نام سے۔ یہ عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی کر لیا ہے۔ تشریح اس کی بہت آسان ہے، دیکھ لیتے ہیں تشریح، اس کے آخر میں پھر ہم انشاءاللہ اس کے لغوی صرفی تحقیق بھی کریں گے۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ والی بات ذکر ہو گئی ہے، اب اس کے بعد آگے کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے، ہذا کتاب وجیز، یہ کتاب مختصر ہے، یعنی طویل کتاب نہیں ہے، بہت زیادہ صفحات کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا یہ رسالہ ہے۔ منتخب، انتخاب کیا گیا ہے اس کتاب کا، یا اس کتاب کے مضامین کے انتخاب کیا گیا ہے کلام سے۔ کس کے کلام سے؟ سفارش کرنے والے کے کلام سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کی سفارش بھی کریں گے۔ العزیز، جو معزز ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صفت ہے۔ آگے فرمایا کہ میں نے اس کو لیا ہے اس کتاب سے جو روشن اور چمکدار ہے۔ روشن اور چمکدار کتاب کون سی کتاب ہے وہ آگے خود ذکر کر دیا، مشکات المصابیح کے نام سے جو کتاب مشہور ہے، حدیث کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے، جو کہ درس نظامی کے 7ویں سال کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی اس کے اندر احادیثیں ہیں وہ ساری کے ساری مشکات المصابیح سے لیے گئی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر حدیث کے متعلق ذکر نہیں کیا، حدیث کا نمبر کون سا ہے مشکات المصابیح میں، لیکن جب ہم انشاءاللہ آگے حدیث آئیں گی اور جب ہم اس کی وضاحت کریں گے تو ہم ہر حدیث کے متعلق ہم انشاءاللہ اس کا مشکات المصابیح کا نمبر بھی لکھیں گے، اور مشکات المصابیح میں جس کتاب کا ریفرنس ہے، بخاری ہے، مسلم ہے یا کوئی اور کتاب ہے، ہم انشاءاللہ وہ ریفرنس بھی ساتھ ہی لکھیں گے، تاکہ اگر کوئی مصدر کی طرف اور پیچھے رجوع کرنا چاہے اصل کتاب سے، اس کو دیکھنا چاہے تو وہاں سے بھی وہ دیکھ سکے۔ تو یہ اس عبارت کا ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی تشریح بھی ہوگی۔ اب آخر میں آتا ہے اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ اما شرطیہ ہے، اور یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو یہ استنافیہ ہوتا ہے یا پہلے اجمال کی آگے تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمال کی تفصیل بنائیں تو پہلے اجمال میں کیا ذکر کیا تھا؟ حمد و صلوات ذکر کیا گئی تھی، اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اسی کی تفصیل بیان نہیں ہو رہی ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس کو آپ اجمال کی تفصیل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے جو اجمال ہے اس کی یہاں پہ تفصیل نہیں کی جا رہی، لہذا لازمی بات ہے کہ اس کو یہاں پہ استنافیہ ہی بنایا جائے گا۔ استنافیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں سے ایک نئی بات کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو اما شرطیہ ہے، مطلب اس کا یہ اما بعد ای بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلوات کے بعد، تو یہ بن جائے گا شرط، اور آگے یہ جو فا ہے، فا کے بعد آگے بن جائے گی جزا۔ اور ایک اصول آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی جزا کے اوپر فا کا داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ اما بعد جو کہ جب شرط بنے، اس کی جو جزا آتی ہے اس پر فا کا داخل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر فا داخل ہے۔ اس کے بعد آگے ہادہ اسم اشارہ ہے، اور اس کے اشاروں لے کتاب وجیز منتخب، یہ ساری آگے کتاب ہے جو کہ آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہادہ تو ایک محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کتاب تو بھی لکھی نہیں ہے، کتاب تو بعد میں لکھنی ہے، تو جب وہ چیز ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تو اس کی طرف آپ اشارہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کتاب اگرچہ وجود کے اندر نہیں آئی ہے، لیکن جو لکھنے والا تھا اس کے ذہن کے اندر وہ کتاب موجود تھی، تو گویا کہ وہ چیز جو ذہن کے اندر موجود تھی اس کو حاضر تصور کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ والی کتاب ہے جو کہ میں نے منتخب کی ہے مشکات المصابیح سے۔ تو یہ ہو گیا فہادہ۔ کتاب آپ کو معلوم ہے، کتاب کو کہتے ہیں وجیز۔ وجیز ہو یا ایجاز ہو، اس کا معنی ہوتا ہے اختصار، یعنی مختصر ہونا۔ اصل میں علم بلاغت میں کلام کی 5 اقسام ہیں۔ وہ 5 اقسام کون کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے ایجاز، دوسری ہے مساوات، تیسری ہے اتناب، چوتھی ہے تطویل، اور 5ویں نمبر پر ہے حشو۔ یعنی کوئی بھی انسان کلام کرتا ہے وہ ان 5 قسموں سے خالی نہیں ہے۔
جو پہلی قسم ہے ایجاز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جن کے اندر الفاظ مختصر ہوں گے لیکن ان کے معنی اور مفاہیم وہ زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے منتخب، انتخابہ ینتخب، انتخاب اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کلام آپ کو معلوم ہے شفیع، شفیع سفارش کرنے والے کو کہا جاتا ہے، فعیل اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد آگے ہے العزیز، یہ باب ضربہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے شریف، اس کا ایک معنی ہے طاقتور، اس کا ایک معنی ہے معزز۔ تو یہاں پر یہ معزز کے معنی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے عزت والے۔ آگے ہے اقتباس، اقتبس یقتبس اقتباسا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک لغوی معنی ہے، آپ وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اقتباس کا لغوی معنی ہوتا ہے آگ لینا، اور اصطلاح میں اقتباس کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نثر یا نظم میں قرآن و حدیث کا ٹکڑا لے لے اور یہ نہ بتائے کہ یہ قرآن سے لیا ہے یا حدیث سے لیا ہے، اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ تو یہ اقتباس بھی ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا اقتباس کیا ہے، میں نے ان ٹکڑوں کو لیا ہے اس کتاب سے جو مشکات المصابیح ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشکات المصابیح سے میں نے کچھ احادیث کے ٹکڑے تو لیے ہیں لیکن میں نے حوالہ نہیں ذکر کیا کہ کون احادیث ہے تو کون سی نمبر حدیث ہے اور اس کے جو اصل ماخذ ہے، جو اصل کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے۔ لیکن میں یہ چونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، حضرت نے تو کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ہر حدیث کے متعلق اس کا ماخذ بھی بتاؤں گا اور اس حدیث کا نمبر بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد آگے ہے اللامع، لامع اس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار۔ یہ باب فتحہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کی جمع آتی ہے لمعن، یہ لامع ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے الصبیح، الصبیح کا مطلب خوبصورت، اور اس کی جمع آتی ہے صباح۔ مطلب یہ کہ میں نے جس کتاب سے لیا ہے وہ چمکدار اور خوبصورت کتاب ہے، مراد یہ مشکات المصابیح۔ المعروف، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو مشہور ہو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مشکات، اور اس کے بعد آگے ہے مصابیح۔ مشکات کے دو معنی آتے ہیں، ایک مشکات کا معنی یہ کہ وہ سوراخ جو ایک طرف سے بند ہو، اور دوسرا مشکات کا معنی یہ آتا ہے کہ وہ لوہا جو بتی کے دونوں طرف ہو، یہ اس کا لغوی معنی ہے مشکات کا۔ اس کے بعد آگے ہے مصابیح، مصابیح یہ جمع ہے مصباح کی۔ مصباح کے معنی کیا ہیں؟ مصباح کا ایک معنی آتا ہے چراغ، اور دوسرا معنی آتا ہے چوڑا نیزہ، اور تیسرا معنی آتا ہے بڑا پیالہ جس میں صبح کی شراب پی جائے۔ تو یہ اس کے مختلف لغوی معنی ہیں۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ خاص مشہور حدیث کی کتاب ہے جو کہ مشکات المصابیح کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو یہاں تک یہ کہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔